السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات، اس سال کا آخری پروگرام اور پھر اگلے سال ہوگی آپ سے ملاقات۔ کیا ہوا 2025 میں؟ سیاست کے لیے کیسا رہا؟ سفارتی، دفاعی کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ پاکستان کا قد کاٹ کیسے بڑھا؟ 2025 میں پاکستان نے دنیا کے افق پر کیا کامیابیاں سمیٹیں؟ ترامیم ہوئیں، ان ترامیم سے کیا اثرات ہوئے؟ پاکستان میں انصاف کے لیے 2025 کیسا رہا؟ انصاف کا بول بالا ہوا نہیں ہوا؟ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے آئینی عہدے کا قیام ہوا، پھر عسکری کمانڈ کی نئی ری اسٹرکچرنگ ہوئی، بڑے بڑے کارنامے ہوئے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل تک کی کہانی بھی 2025 میں ہی سامنے آئی، اور یہ ملک کی تاریخ کا بڑا احتسابی عمل ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے کیا تبدیلیاں کی خود کے اندر؟ حکومت کیسی رہی؟ حکومت کی پالیسیز کیسی رہی؟ ایڈمنسٹریشن کیسی رہی؟ وزیر اعظم ہوں، صدر زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، سی ایم ہوں تمام صوبوں کے، ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ پی ٹی آئی کا کیا وتیرہ رہا؟ وہی رہا جو آج سے پہلے تھا؟ کچھ تبدیلی آئی؟ کیونکہ مذاکرات کی بات بالکل آخر میں ہوئی اور کسی جانب سے یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ مذاکرات ہونا بہت ضروری ہیں، اور یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ خود کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ مذاکرات کیے جائیں، تو اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی بھی کہے۔ کیا ہوا 2025 میں؟ کیا سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ کیا دفاعی تبدیلیاں ہوئیں؟ کیسے پاکستان نے 2025 گزارا؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ قوم کے لیے 2025 کا سال کیسا رہا؟ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیگ راج صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں۔ عتیق الرسول صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ ابراہیم بیگ صاحب، 2025 کہاں سے شروعات کریں گے سر؟ کیا ایسی بڑی تبدیلیاں ہوئیں 2025 میں؟ سیاست اور سیاست کا منظرنامہ کیا رہا؟ دیکھیں، سیاسی طور پہ تو بہت برے حالات رہے پاکستان کے، اس لیے کہ سیاسی پارٹیاں آپ کی کمزور ہوئیں، انہوں نے سیاست کی نہیں ہے، لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا، لوگوں کا ٹرسٹ کم ہوا ہے۔ جب لوگوں کا اعتماد پولیٹیکل پارٹیز پہ کم ہو رہا ہو تو سمجھ لیں پولیٹکس نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا سیاسی حصہ ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن کا۔ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی رہی، چاہے وہ اسمبلی کے اندر رہی چاہے اسمبلی کے باہر رہی۔ اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، کئی بار کہا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے والے ہیں، کچھ چیزیں سیٹل ہونے والی ہیں، کچھ آگے چلے گا، سیاسی طور پہ کچھ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا، لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور یہ ڈسٹ جو پولیٹیکل ڈسٹ جس کو میں کہتا ہوں، سیاسی گرد، وہ بیٹھ جائے گی اور ملک آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ ڈیلیورنس ہوتی ہے، حکومت کی ڈیلیورنس نہیں ہوئی، جابز لوگوں کو نہیں دیے گئے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی، یونیورسٹیز کالجز سے لوگ بہت سارے آپ کے باہر آ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ان کو کچھ مل نہیں رہا۔ دوسرا، آپ نے پرائیویٹائزیشن کا نعرہ لگایا، آپ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے تھا، اداروں کو پرائیویٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اس گورنمنٹ نے بھی بہت سارے نعرے لگائے، ابھی تک سوائے یہ کہ ایک پروسیس کے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور باقی وابڈا اور باقی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آپ کے پبلک کے فنڈ سے سبسڈی لے رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ چوتھا، آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی، ہر لحاظ سے مہنگائی۔ ہاں، کسی سٹیج پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی جب یہ حکومت نئی نہیں آئی یا اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر حکومت تھی تو مہنگائی بہت زیادہ، آپ کا ڈالر کے مقابلے میں پیسہ بہت ڈی ویلیو ہو رہا تھا، وہ رکا ضرور ہے لیکن مہنگائی اس لحاظ سے کم نہیں ہوئی۔ آج بھی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، لوگوں کی پرچیز پاور وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ چیزیں مہنگی ہیں۔ اچھا، کابل کے ساتھ لڑائی، ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی وجوہات تو وہ خود ہیں سر، انڈیا کے ساتھ، اور بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی بھی 2025 میں وہ اس پہ ضرور آتا ہوں، وہ ضرور بتائیں گے۔ جو کامیابیاں ہیں، ہم ناکامیوں سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے
اور اہل اقتدار اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ اور چیئرمین کو بتایا جا سکے آپ نے آگے کیا، ان کو ڈسکریج کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو یہ وارن کرنا، نوٹس دینا ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کرے۔ اچھا، اگلی بات آپ کی آ گئی کہ آپ نے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کی چیزیں باہر سے بہت مہنگی آ رہی ہیں، یہاں پہ چیزیں بن نہیں رہی۔ اگلی بات یہ تھی کہ آپ کا بہت زیادہ آپ کہہ رہے تھے کہ گروتھ بہت زیادہ بڑھے گی، گروتھ آئے گی تو اس کے ساتھ آپ کی جی ڈی پی اور باقی چیزیں امپروو کرے گی، وہ بھی آپ سے نہیں ہو سکی تمام تر نعروں کے باوجود۔ الٹیمیٹلی ہم ایک ہی چیز پہ ابھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، سوشلی میں بھول گیا، سوشلی بھی لوگوں میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ اگر آپ دیکھیں سماجی طور پہ لوگ ڈاؤن گریڈڈ فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنس جو قوموں میں ہوتا ہے، لوگوں میں ہوتا ہے، حکومت پہ فخر ہوتا ہے، ملکوں پہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچیں گے، یہاں پہنچ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اس کو نہیں کر سکے لوگوں کو یقین دان۔ اور آخری بات جو پازیٹیو بات ہے، جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے یقیناً، وہ ہوئی کہ انڈیا کا زوم، انڈیا کا وہ ایروگنس، انڈیا کا وہ کہ ہم جا کے کچا چبا جائیں گے پاکستان کو، جا کے پتہ نہیں کیا کچھ۔ پاکستان نے بہت زیادہ ان سے کہا کہ آپ اس کام میں نہ پڑے، ہم نے یہ حرکت نہیں کی، یہ حرکت آپ لوگوں نے خود کی ہے، یا جس نے کی ہے اس کو ٹریس کرے، اور آپ اپنے کشمیریوں سے پوچھیں، باقی لوگوں سے پوچھیں، وہاں سے ٹریس کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تب بھی ٹریس کرنا آپ کا کام ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے، اس پہ جا کے میزائل مارنے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ ہاں، اس پوائنٹ پہ آپ ثابت ہو گیا، آپ نے ثابت کر دیا، آپ کی افواج نے، آپ کی حکومت کو بھی میں کسی حد تک کریڈٹ یقیناً دوں گا، آپ کی ایئر فورس خاص طور پہ بہت زیادہ میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کا ایک غیرت مند ملک کو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پاکستان اور یہ بہت بڑی کام، میرا خیال ہے 2025 تو کیا، میں سمجھتا ہوں پچھلے 10 سے 15 سال میں نا یہ ہماری بہت بڑی نہیں، اس سے بھی بڑی، اس سے بہت بڑی، صحیح بات آپ ہے، دیکھیں صحیح بات۔ جس جنگ پہ دنیا میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، دنیا کی تھیوریز بدل گئی ہیں کہ انڈیا انڈیا انڈیا، اس کی پوری تھیوریز، پورا ویسٹ، آپ کے رائٹرز جو اس سبجیکٹ پہ، اس پہ کروں گا سر، اس سے ہم ذرا اگلا پورا سیگمنٹ اس پہ کریں گے بات، کچھ چیزوں پہ۔ بیکس راج صاحب، سر 2025 کیسا رہا سیاست کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے لیے؟ نہیں، میرا جو ہے کوکر صاحب ایماندارانہ تجزیہ یہ ہے کہ 2025 اس پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لے کر آیا ہے۔ یہ 2025 ہے جس نے ہمیں ایک بہت خوبصورت نظام دیا۔ پہلی بار ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت جو ہے وہ مل کر اس پاکستان کی تعمیر و ترقی جو ہے اس میں جت گئے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایسی ترامیم ہوئی آئینی جن سے یہ نظام جو ہے مفید ہو گیا، اور ایک ہارمنی، ایک یکسوئی جو ہے، اور ایک صراط مستقیم کی طرف تمام ادارے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور یہ 2025 ہی ہے جس میں ایک آبادی 12-13 کروڑ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ محظوظ ہو رہے ہیں، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں گڈ گورننس سے، اچھی طرز حکمرانی سے، چاہے وہ صفائی کا نظام ہے، چاہے وہ کرائم کنٹرول کا سسٹم ہے، چاہے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر جو بلوچ لبریشن آرمی اور جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کا 90% تک صفایا ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہی حالت کے پی کی ہے، اور کے پی کے اندر بھی اب جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ جو دہشت گرد ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو وہ اب بڑھ کر آگے حملہ نہیں کر پا رہے، وہ ان کے سر کے اوپر ہم پہنچ رہے ہیں۔ اور سندھ کے اندر میں یہ کہوں گا کہ بہرحال وہاں پر نئے سال کا تحفہ بھی انہوں نے دیا، ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلیں، اور باقی جو ہے وہاں بھی پیپلز پارٹی نے اچھا ہی مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ضمنی الیکشنز بار بار جیت گئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں
بیگ صاحب نے بات کی، وہ ٹھیک ہے، آپ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے، آپ جو بھی ثابت کرنا چاہیں کر دیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ دنیا پاکستان کے بارے میں اس وقت کیا سوچتی ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیگیٹولی سوچنا ہے، لیکن دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کون سا ملک ہے جو پاکستان آ کر وزٹ نہیں کرنا چاہتا؟ آج کون سا بین الاقوامی معاملہ ہے جس میں پاکستان کی رائے کو اہمیت نہیں ہے؟ کیا سعودی اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا معاہدہ ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ کیا ایران کے اندر جو ہے وہ پاکستان شکریہ کے نعرے نہیں لگے، اس کو ہم سیلیبریٹ بالکل نہیں کریں گے؟ کیا آذربائیجان کے اندر گلیوں کے اندر پاکستان کے قومی ترانے نہیں بجائے گئے، ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاکستان نے بیک وقت 3 محاذوں کے اوپر جنگ نہیں جیتی؟ انڈیا کو ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہم افغانستان کو بھول جاتے ہیں جو ہماری پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپتا تھا، آج وہ پوری طرح جو ہے وہ دفاعی نوعیت میں آ گیا ہے، اور اب وہ منتیں کر رہے ہیں اس کی قطر کی اور دبئی کی کہ کسی طریقے سے معاملات آج ہی بالکل، یہ کیا سب سے بڑا اس سال کا یہ تحفہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا جو بالکل پاکستان کہتا تھا پاکستان سے بات کرنا تو محال ہے، وہ تو ایسے آج جے شنکر جو ہے وہ ہمارے جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو دیکھ کر ڈھاکہ میں خود آ کر ہاتھ میں لاتا ہے، واہ واہ، اور بڑی پاکستان مجبوری بنائی کا پاکستان نے۔ اور دوسرا آپ نے بنگلہ دیش کا بھی ذکر کرنا ہے سر، اتنے سالوں کی نہیں، میں جو تو ایک ابھی بیج تو بویا میں تھا کہہ رہا ہوں، نفرت کا اور آخری بھارت بات نے۔ نہیں جی، میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا روپیہ جو ہے وہ پہلی بار پاکستان کا مستحکم نہیں ہوا اور ڈالر روز بروز نیچے نہیں جا رہا؟ اور کیا پاکستان کا قومی خزانہ جو ہے اس میں کبھی اتنے پیسے آئے جتنے آج کل پڑے ہوئے ہیں، اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے؟ باقی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اندرون، کیا ہم نے، آپ اس کو مانے یا نہ مانے، کیا سیاسی طور پر جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا پاکستان کے اندر 9 مئی کے حوالے سے، آپ نے ابتدائیے میں ذکر بھی کیا، کیا اس کے جو بڑے بڑے سرپرست تھے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ رہے؟ اور آج یہ حالت ہے کہ جو پاکستانی فوج کے خلاف بولتے تھے، جو ریاست کے خلاف، جو مجیب الرحمان کو اپنا ہیرو بناتے تھے، آج ان کے لیے 12 لوگ نہیں آتے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہاں زبردست، گیا چلے گریٹر اچھا بلوچستان؟ بیگ صاحب، تھوڑی سی کہاں اور گیا؟ چیزیں بھی ہیں سر، میں اس پہ بڑی ڈیٹیل آپ لوگوں سے میں نے بات کی، آپ نے بہت ساری، آپ نے ابراہیم بیگ صاحب نے، اچھا ہے 2 مختلف رائے آئیں۔ عتیق الرسول صاحب، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم ہم نے دیکھی، 27ویں آئینی ترمیم تک آ گئی، انصاف کے لیے کیسا رہا؟ سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی عدالت کا قیام بھی ہو گیا، بینچ سے عدالت تک کے قیام کا سفر ذرا ہمیں بتائیں، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے کیا معاملات ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں کیسا رہا قانون کی بالادستی، انصاف اور امینڈمنٹس کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان، بڑی ہنگامہ خیز جو ہے یہ رہی پوری، اگر آپ اس کی چین دیکھیں اس 2025 کے سال کی، پاکستان کے ایک میں کمنٹ ضرور اس پہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو ہے نا، ہم 2 زاویوں سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم انٹرنلی ہم کس جگہ پر سٹینڈ کرتے رہے، اور ایک ایکسٹرنلی یا انٹرنیشنلی۔ تو انٹرنیشنلی ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا، معاملات بہتر ہوئے، لیکن انٹرنلی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا وہ ہم نے بہت احتیاط سے چیزوں کو دیکھنا ہے اگر ہم جنرل پبلک کے پرسپیکٹو سے بات کریں۔ اور چونکہ 27ویں اور 26ویں جو اس کے بعد پورا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو گیا، اگر اس کو میں 1 لائن میں بات کروں تو وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ از نو مور سپریم ناؤ، اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کے جوڈیشل سسٹم میں آئی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ اور اچھا، میں چاہوں گا اس میں ایک جملہ تھوڑا سا، اگر میری کریکشن بھی ہو جائے گی، آپ تو، میں تو بطور اسٹوڈنٹ پوچھ سکتا ہوں، آپ تو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، کہ اب سپریم کورٹ کے پاس صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات کے اختیارات رہ جائیں گے؟ یہ ابھی اب کچھ پریسیڈنٹ، ظاہر ہے میں نے کہا تھا کہ جو کہ میٹرز جو ہے وہ جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر ججز جو ہے وہ اس پر
فیصلے دیں گے اور وہ ظاہر ہے تشریح ہوگی ان معاملات کی. چونکہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو بھی میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کانسٹیٹیوشن کا ذکر بہرحال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو ہے وہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے آن دا سرفیس جو ہے وہ پرائما فیشائی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اسپیسیفکلی جو کانسٹیٹیوشنل پیور کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ اس میں جایا جائے گا. لیکن یہ کون اور کس طرح سے ڈیفائن کرے کہ یہ میٹر صرف پیورلی کانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ میٹر جو ہے وہ صرف اور سول نوعیت کا ہے, تو یہ آگے سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تب چیزیں پراپر جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوگی. ویسے تو ان جنرل اگر ہم بات کریں تو وہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز آپ صرف اور صرف ایف سی سی دیکھے گی اور باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ. اچھا, باقی اوور آل ذرا سچویشن کیسی رہی؟ انصاف کا بول بالا رہا اور قوانین کی پاسداری کے حوالے سے نئے قوانین اور پھر کچھ قوانین کو ختم بھی کیا گیا, کچھ کو عدالت نے روک لیا جو حکومت نے بنائے. جیسے میں پراپرٹی ایکٹ کی بات کر لوں تو کافی سارا ہلچل رہی, آپ نے بھی کہا ہنگامہ خیز رہا, تو ذرا اوور آل انصاف کے حوالے سے. دیکھیں آج کی رپورٹ جو ہے وہ پنجاب ہائی کورٹ کی آئی ہے, اس میں 1,73,000 مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ اس سال میں کیا گیا. 1,53,000 مقدمات جدید دائر ہوئے اور جو اس سے پلس تھے 20,000 ان کا فیصلہ صرف جو ہے وہ رپورٹ ایک جاری کی ہے. آج میں پڑھ رہا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے, تو اس حوالے سے ہائی کورٹ کا موقف تو یہ ہے کہ بڑا زبردست رہا. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جو نئے آرڈیننس آئے, نئے قوانین آئے جس طرح سے پراپرٹی کے اونرشپ کے حوالے سے, وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ میٹر ہمارے سامنے آیا. اس میں ایک ڈسٹرسٹ گورنمنٹ کی طرف سے شو کیا گیا ہے عدالتوں کے اوپر کہ شاید یہ اس طرح سے انصاف فراہم نہیں کر پا رہی. اور پھر جو ہم نے سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے بھی کچھ دیکھا تو عوام کا بھی جو ٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا عدلیہ کے اوپر. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے رہا. پھر یہی وجہ تھی کہ جب ترامیم آئی ہیں, تو ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ اس سال میں ترامیم جو کی گئی ہیں, جو نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں, ان کے ثمرات وہ ہمیں 2026 میں نظر آئیں گے. ابھی تو اس کا آغاز ہے, یہ نقطہ آغاز ہے. اگر ہم بیک اینڈ پہ چیزیں جا کے دیکھیں, اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اوور آل تو ظاہر ہے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ نے اپنی جو ہے وہ رپورٹ دے دی, لیکن جو مقدمات سیاسی رہے اور جو دیگر فیصلے جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے ہیں تو اس پہ دیکھیں جنرل پبلک کو کتنا فائدہ ہوا. اگر ہم اس کو پیمانہ رکھ کے دیکھیں تو یہ شاید کوئی بھرپور یا ایسا سال انصاف کے حوالے سے نہیں رہا کہ جسے آپ سیلیبریٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابراہیم بیگ صاحب, ایک شارٹلی چیز, پھر میں ذرا بریک سے واپس آؤں گا تو دو چیزیں اور آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کریں, دو بلکہ اس سے زیادہ کر لیں گے. ایک تو یہ کہ ترامیم ہوئی, کیا تبدیلی آ گئی ان ترامیم سے سیاسی افق پر؟ نہیں, بہت ہی نیگیٹو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آیا, اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں اب سپریم کورٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے, کہہ سکتے ہیں کہ بہت ان ایکٹیو ہو گئی ہے. ایک اور عدالت آپ نے بنائی ہے جس کے ابتدائی طور پہ ججز کو سلیکٹ حکومت نے کیا, اس کا کوئی سسٹم نہیں بنایا. میں بطور, آپ تو لاء سے خود جڑے بھی ہوئے, ایک چیز سر وہ یہ ہے کہ مقدمات جو پینڈنگ ہیں, مجھے بتائیں رات کو 12 بجے معذرت کیا عدالتیں کھل جاتی تھی صرف سیاسی مقدمات کو لے کے 12 بجے. میرے جیسا آپ جیسا آدمی کسی مسئلے کو لے کے عدالت جائے, کیا مجھے کہیں کہ کل آ جاؤ بھائی صبح تو ہم آپ کا معاملہ سنتے ہیں؟ نہیں ہوگا. لیکن یہ چیزیں اب ڈیوائیڈ ہو گئیں. پھر تشریح کے لیے سالوں 6 مہینے چل رہی تھی کہ تشریح ہے جی, ایک قانون ہے اس کی, اب یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہوئی. کچھ تو اس میں چینجز ہوں گے, شاید میرا خیال ہے جو کیسز کا اتنا دباؤ کم تو ہو سکتا ہے. نہیں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا, میں نے کہا اس میں جوڈیشری کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو ترامیم ہوئیں ان کی بہت سارے ایسے فیصلے, بہت ساری ایسی حرکتیں میں کہہ سکتا ہوں جو کہ نیگیٹو ورڈ لوگ لے سکتے ہیں, لیکن نیگیٹولی میں نہیں کہہ رہا. ایسی حرکتیں, ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ترامیم ضروری شاید ہو گئی تھی کسی حد تک, چونکہ سپریم کورٹ یا کورٹس اوور آل پچھلے 75 سال سے بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے. سو موٹو نیگیٹو لیے گئے, صحیح ہے, بہت ساری ایسی چیزوں پہ لیے گئے جن کا سو موٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اختیارات, اخبارات, ہر وقت 6 سرخیاں, ہر وقت ہیڈ لائنز, اور یہ ساری چیزوں کے لیے جوڈیشری استعمال ہوئی باقاعدہ. جب استعمال ہوئی, اور قتل بھٹو صاحب کے قتل کا میں ذکر ضرور کروں گا, جو الٹیمیٹلی اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا, تو انتہائی شرم کی بات تھی یہ سارا کچھ کرنا. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی, اس کو تو ابھی سپیڈی کرنا چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک خاص مقام تھا
اس کو میری نظر کے مطابق وکیل کے طور پہ میں یہ کہوں گا اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. جو خامیاں تھیں اس کو دور کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت اگر آپ وکلا برادری سے پوچھیں یا عام پبلک سے پوچھیں, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خامیاں بڑھائی گئی ہے, خامیاں کم نہیں کی گئی. ابھی ہم فیوچر میں دیکھیں گے وہ کتنی خامیاں رہتی ہیں یا نہیں. ایک بات ہو گئی. اور دوسرا, جو بیگ راج صاحب نے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح سے بہت احترام ہے, انہوں نے جو ایکسٹرنل محاذ پہ چیزیں گنوائی ہیں 100% میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ اتنی بڑی کامیابیاں ہیں, چاہے سعودی عرب والی ہے, چاہے عربوں والی ہے, چاہے انڈیا والی ہے, چاہے بنگلہ دیش والی ہے, چاہے یہ ایران بذات خود ایران ہے, سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں. اوورآل آپ کا مقام بالکل اس لحاظ سے بہت بڑا ہے, بہت بلند ہوا ہے. لیکن یہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کا فائدہ لوگوں کو بھی پہنچنا چاہیے. میں اس پہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے بات. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے ہم ذرا سرحد پار سے دہشت گردی, انٹرنلی معاملات اور پھر صوبائی حکومتیں, ان کا کیا کردار رہا. وفاق پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں. 2025 میں صوبائی حکومتوں نے کیسے کام کیا, صوبائی عدالتوں نے چلیں کیسے کام کیا, پھر ہائی کورٹس نے کیسے کام کیا, اپنے اپنے صوبے میں انصاف کا کیا بول بالا رہا, یا سب جگہ الگ الگ سچویشن یا الگ الگ سینیریو رہا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا بیگ صاحب, ذرا صوبائی حکومتوں پر آپ سے بات ہوگی سر. کیسا رہا صوبائی حکومتوں کے لیے یہ سال؟ مختلف حکومتوں کے حوالے سے مختلف اقدامات سامنے آئے. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو. کے پی میں تو وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو گئے 2025 میں. تو کیسا رہا سر؟ بات یہ ہے کہ پنجاب کا تو ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, اور تعصب کی عینک جو ہے وہ لوگوں کو ہٹا کر دیکھنا چاہیے. جس ملک میں کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور گڈ گورننس کا کوئی تصور ہی نہیں رہا تھا, پنجاب نے جو ہے وہ بزدار کو دیکھا تھا, اور اس کے بعد اہل پنجاب جو ہیں وہ ماتم کر رہے تھے کہ کب ان کی سنوائی ہوگی. ایسے میں اگر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی پنجاب میں حکومت آ گئی, مرکز میں بھی آ گئی, تو وہاں مریم نواز نے کوئی وہاں اس نے بالکل 180 ڈگری کے اوپر تبدیل کر کے رکھ دی ہے ہر چیز. آج امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ فائلوں کے اندر منصوبے بن گئے اور لگ گئے اور اس کے اوپر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے. یقین جانے آپ راول پنڈی سے اسلام آباد داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار پنجاب میں صفائی اور ستھرا پنجاب پروگرام کتنا ہے, پنجاب میں کرائم ریٹ کتنا, 70% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے پنجاب میں. پنجاب کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. اور وہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اور ان کے لیے سکوٹیز, اور اس کے علاوہ ہیلتھ. اب دیکھیں اتنا بڑا نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن گیا کہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل لاہور میں بنا ہے, اور باقی سرگودے میں اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے. اور دیکھیں ایک اور بات دیکھنے چاہیے, جس طرح سیلاب سے نپٹا ہے اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے, اس کی مثال بھی کبھی کہیں نہیں اور آپ کو ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پنجاب تو سر فہرست ہے اور وہ نمبر لے گا گورننس کے حوالے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے ان کے دعوے بھی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں ایک ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا وہاں پر جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے حق میں کوئی گیا ہے, کیا وہاں کوئی اپوزیشن اپنی جگہ بنا سکی ہے. لیکن میرے خیال میں وہاں پوری فیملی جو ہے وہ زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو ہوں, بہنیں ہوں, وہ سب لگے, پارٹی ورکر ہوں, کارکن ہوں, اور میئر کراچی ہو, آپ وہ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ کسی طریقے سے کراچی کو سنبھال سکیں اور سندھ کو سنبھال سکیں. اور انہوں نے بھی میں کہوں گا اچھی کار. سب سے زیادہ خطرناک جو صوبہ تھا وہ صوبہ بلوچستان تھا. حال ہی میں ابھی دیکھیے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بگٹی قبیلے کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے, اور کتنا جو ہے وہ انہوں نے فرنٹ پہ, میں نے کسی پوری تاریخ میں نے ایسا کوئی وزیر اعلیٰ بلوچستان میں نہیں دیکھا جو ریاست کے لیے, جو پاکستان کے لیے مرنے کا عہد کرے اور شہادت کہے کہ میں اس سے بہتر ہے شہید ہو جاؤں گا, لیکن میں کبھی جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. اتنی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے اتنا بڑا حوصلہ چاہیے کھوکھر صاحب. وہاں ان کا گھر بھی ہے, ان کے بھی بچے ہیں, بالکل ان کے ساتھی بھی ہیں, وزراء بھی ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے فتنہ ہندوستان کے خلاف ڈٹ گئے
اور ریاست کو پورا یقین دلایا. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا ہیرا بندہ جو ہے وہاں پر تلاش کیا ہے. بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کارکردگی کے لحاظ سے بلوچستان بھی بہت اچھا گیا ہے. آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا لیکن اس کو بھی مرکز نے جس طریقے سے ہینڈل کیا تو آج AJK کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں بھی کے پی سر کے پی کے اس پر ایک آپ کا ویو لازمی چاہیے مجھے. نہیں میں کے پی کی بات یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک ہی بد نصیب صوبہ ہے جس کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار کیا آسیب کا سا ہے ہمارے اوپر 13 سال سے کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, نہ کوئی نئی شاہراہ بنتی ہے, نہ یونیورسٹی بنتی ہے, نہ وہاں کوئی ادارے ڈیولپ کرتے ہیں. ایک دہشت گردی ہے, اس کی سرپرستی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو حکومت ہے اور حکمران طبقہ ہے اور جو وہی کر رہے ہوتے ہیں. اور وادی تیرا جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ ایک عذاب بنی ہوئی ہے اور وادی تیرا سے ہی تعلق رکھتے ہیں, خیبر سے تعلق رکھتے ہیں, جو ایک نابالغ حکومت قائم ہو گئی ہے وہاں پر, جو کہتے ہیں لو جی سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی. اندازہ کیجئے کہ جن کا ویژن یہ ہو اور بھائی قومیں جو ہیں ان کے لیے سڑکیں بنتی ہیں, قوموں کے لیے یونیورسٹیاں بنتی ہیں, قوموں ٹھیک ہو گیا. اچھا بیگ صاحب اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہوگی سر. ٹھیک ہو گیا, ہم نے ترقی کا بھی ذکر کر دیا, چاروں صوبوں کا بھی کر دیا. ابراہیم بیگ صاحب کیا تعلیم پر ہم نے اس سال کو توجہ دی, سائنس ٹیکنالوجی پہ کوئی توجہ تھی, نوجوانوں پر ہم نے کوئی توجہ دی, اور ذرا صحت کے معاملات سارے صوبوں کو لے کر ذرا آپ سے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں ایک دور تھا جب آپ کے ڈاکٹرز کو ویسٹ پورے مغرب میں ان کے برابر کا ڈاکٹر, ان سے بہتر ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا. نوکریاں بہت تھی ہمارے ڈاکٹرز کے پاس مغرب میں, بالکل ٹھیک ہے یہ بات. ابھی اتنا ڈکلائن ضرور آیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں, وہاں پہ ایگزام لیے جا رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر سے. انجینئرنگ بہت زیادہ آگے تھی, آپ کی انجینئرنگ بہت بہتر تھی, لیکن انجینئرنگ بھی ڈکلائن ہوا ہے کمپیریٹیولی. تیسری بات, آپ کے بہت کام کے جو بہت کیپیبل لوگ ہیں, بہت قابل لوگ ہیں, وہ باہر بھاگ رہے ہیں. ان کو روکنے کی ضرورت ہے, ان کو تعلیم کی طرف دلانے کی ضرورت ہے. تعلیم یافتہ تعلیم اداروں کی احترام بنانے کی ضرورت ہے. ان کا جب تک احترام نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں ہوگا. اس کو ہمیں خصوصی توجہ تمام صوبوں کو دینی چاہیے. سندھ کا پہلے کبھی کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ہے, سندھ شاید تھوڑا سا بہتر ہوا ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ پنجاب اور باقی صوبوں کو بہت زیادہ, کے پی کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ کے پی میں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے ضرور سب کچھ کریں, لیکن آپ اپنی تعلیم پہ, آپ اپنی صحت پہ بے پناہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ بہترین صحت اور بہترین تعلیم دی گئی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگایا گیا ہے. صحیح بات ہے. پاکستان میں یہ دونوں چیزیں جب تک آگے نہیں, بلکہ جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں کھوکر صاحب, وہاں پہ تعلیم اور صحت مفت کی گئی ہے, فری ہے لوگوں کے لیے, تاکہ آپ پڑھیں, اچھی تعلیم حاصل کریں, تاکہ ملک آگے ترقی کرے. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بہت پیسہ لگایا جاتا ہے, ریسرچ پہ بہت پیسہ لگایا جاتا ہے, یہاں پہ نہیں ہو رہا. ایک بات. اور دوسرا بات, جیسے بیگ صاحب نے کی, بہت بڑا کینسر اسپتال بن رہا ہے. یہاں پہ کینسر اسپتال بالکل بننے چاہیے. آپ سرگودا کیا بہت ساری اور جگہوں پہ بنائیں, لیکن میں یہ آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کو, اس وقت سب سے زیادہ آپ کا کینسر زدہ جو ضلع ہے, علاقہ ہے, وہ ڈیرہ غازی خان ہے. اس لیے کہ وہاں پہ شروع سے جب سے یہ اٹامک وہاں پہ ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی, وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں پہ بہت سارے کام ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں, اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری بے احتیاطیاں وہاں پہ ہوئی ہے. ایک تو وہاں پہ بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے, دوسرا کینسر بہت زیادہ پھیل گیا ہے, ہر دوسرے چوتھے شخص کو وہاں پہ, چاہے ٹھیک ہو گیا, آپ کا خیال ہے کہ اس ایریا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بننا چاہیے, بہت زیادہ بیڈز کا بننا چاہیے, تاکہ وہاں پہ جیسے لاہور میں لوگ آتے ہیں باقی صوبوں سے,
اور سندھ یہ دعویٰ کرتا ہے وہاں پنجاب سے لوگ آتے ہیں، اس لیے وہاں بلوچستان کے لوگ بھی ڈی جی خان میں آ سکتے ہیں، سندھ سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کو آپ امپروو کریں، اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے بالکل ایگزیکٹ میں کہنے والا تھا کہ تعلیم اور صحت پہ جب تک کا بہت بڑا پیسہ، بہت توجہ ترقی تو ویسے ہی ثابت ہوگی نا، ترقی تو ثابت ہی ویسے ہوگی جب آپ کی تعلیم اور صحت بہتر ہوگی۔ عتیق الرسول صاحب، سیشن کورٹس، ہائی کورٹس کیا کردار رہا، کیسے رہا، کیا کچھ کمی بیشی ہوئی ہے سائلین کی مشکلات میں؟ کیونکہ مسئلہ سائلین کا ہے۔ ابھی ہم پنجاب ایکٹ کی بات کر رہے تھے، دیکھیں عام آدمی سے پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے ہمیں ایک دن بڑی ٹیکنیکل چیزیں بھی بتائی تھیں کہ اس کے اندر یہ اور ہو سکتا تھا، وہ کر دے گی، گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے اس پر کام کرے، لیکن لوگ خوش ضرور تھے کہ یار چلیں سائلین کو ایک آسان، بہتر اور سستا انصاف مل رہا تھا۔ یہاں پر وکیلوں کی فیس سے لے کے تاریخوں پہ تاریخیں، ان بیچاروں کو دوسرے شہروں سے بھی آنا پڑ جاتا ہے، 10 معاملے ہوتے، تو اس میں کیا کچھ سائلین کے لیے بہتری آئی ہے؟ یہ سارے 26ویں آئینی ترمیم کو لے لیں، 27ویں، ہم یہ اس نظام کے بعد دیکھیں سائلین تک تو اثرات پہنچتے ہی پہنچیں گے، اور اگر اچھا ویسے مجھے لگا آپ کہیں گے پہنچتے رہ گئے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن ہمیں بنیادی طور پر جو دیکھنی ہے چیز وہ یہ ہے کہ کیا ہم نعرہ جو لگاتے ہیں فوری اور سستا انصاف، کیا وہ ہر ایک کے ڈور سٹیپ پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ یہ بنیادی کوسچن ہے، اور یہی اس کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ عام آدمی کیا اس سے سیٹسفائی ہے یا نہیں ہے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ اس سے، میں اگر جنرلی سپیکنگ بات کروں تو وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ اس کو 27ویں ترمیم سے کوئی غرض نہیں ہے، 26ویں ترمیم سے کوئی غرض نہیں ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بیٹھتی ہے یا سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ کیس کر سکے اور تاریخیں بھگت سکے، کیا اس کے پاس کوئی ایسا دروازہ موجود ہے کہ وہ فوری طور پر جا کے انصاف حاصل کر سکے؟ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں آتی ہیں، کبھی ماڈل کورٹس کی شکل میں آتی ہیں، کبھی جوڈیشل پالیسی کی شکل میں آتی ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس میں پھر ٹائم لیپس ہو جاتا ہے، پھر لیٹیگیشن اتنی زیادہ ہے، تقریباً 18 ملین جو کیسز ہیں وہ اوورآل آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ہے وہ پینڈنگ چل رہے ہیں، تو پینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اس پہ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ باقی جو بات ہے نا، جو آرڈیننس کی آپ نے بات کی ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ہوا کیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لایا گیا عوام کی بہتری کے لیے، لیکن اس پر جو امپلیمنٹیشن اس کی گئی ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر اب دو ادارے، حکومت یا ایگزیکٹو اور جوڈیشری، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے، اور وہ گتھا ہے۔ اب اس کا نقصان یا فائدہ پبلک کو ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ میٹر اب 2026 میں جا کے کورٹس میں چلے گا۔ ہم یہ 2025 سے تحفہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں 2026 میں۔ تو عام آدمی اس پورے جوڈیشل سسٹم سے، جو کچھ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا، جو عام آدمی سے سنا، جن کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ فوری طور پر فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اس سے خوش تھے۔ اٹ مینس کہ وہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے، اس میں بہتری کی ضرورت اور یا گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بیگ راج صاحب، یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مذاکرات، ایک بار پھر یہ سال کے آخر میں ہم سن رہے ہیں بات، اور کئی دھڑے چاہتے ہیں کہ مذاکرات، اور کئی دھڑے میں نے اس لیے کہا کہ 2-3 دھڑوں کی طرف سے میں الگ الگ چیزیں سن رہا ہوں پی ٹی آئی کے۔ یہ مذاکرات ہوں گے اس سال؟ کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی مذاکرات۔ وہ تو 13 تاریخ بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ 13 جنوری کو آ جائیں، مذاکرات کر لیں وغیرہ۔ جو مذاکرات کے حامی ہیں، عمران خان کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے خان صاحب کا ان کے اوپر اعتماد ہے، اور ان کی بہنیں تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اسٹریٹ جو پاور دکھانی ہے ہم نے ہر حال میں، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کے چکر میں لاہور کا بھی چکر لگائے ہیں، اور وہاں بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں پوری طرح، اور اب وہ سندھ جائیں گے اور بلوچستان جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مذاکرات جو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر جو بھی مذاکرات ہوں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ سارے دھڑے جو ہیں یہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ پی ٹی آئی پاکستان ایک بنا لی جائے، اور جو پی ٹی آئی کا بانی ہے اور جو اس کے
बैन अल-अक़वामी जो यूट्यूबर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो ये अगर ऐसा कोई हिम्मत और ऐसी कोई जुर्रत दिखा सके, वो सिर्फ केपी की क़यादत दिखा सकती है, और मैं नहीं समझता कि वो कभी ऐसा कर सकेंगे, और कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये अब तरला पार्टी जो है वो बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इसके पास 10-12 लोग जो है वो आ जाया करेंगे, हर मंगलवार मनाया करेंगे, ये वहाँ बैठ जाया करेंगे और उसके बाद उठ जाया करेंगे। कोई मुज़ाकरात, पहली बात तो ये है कि जिनसे मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, हुकूमत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा काम फंसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से कोई मजबूरी बन जाए। वो कहते हैं जी हालात बड़े संगीन हो रहे हैं, हालात उनके लिए संगीन हो रहे हैं, मुल्क के लिए कोई हालात संगीन नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है कहीं, कोई यकीन जाने ना बैन अवी तौर पर ना कौमी सतह पर कोई काम करना चाहे गवर्नमेंट तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है इस वक्त। ना तरमीमों के हवाले से कोई रुकावट है, ना डेवलपमेंट के हवाले से कोई रुकावट है। इसलिए कोई काम उसलिए किया जाता है कि उसकी डिमांड क्या है, जरूरत क्या है। अभी 3 साल तक तो कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म के मुज़ाकरात की, और 3 साल के बाद जो है वो फिर देखा जाएगा कि क्या कोई वाकई कोई गली मोहल्ले में कोई नाम लेवा बच गया है, या कोई ऐसा मसला है, या कोई मेहरबानी फरमानी है, या कोई करम नवाजी करनी है। तो ये अब करम नवाजी की बात है, वो उनका जब दिल होगा, जब जरूरत महसूस करेंगे तो करम कर देंगे। वो बैरिस्टर गौर ने सही कहा कि आप को करम करें हमारे ऊपर, तो वो करम अभी करने की मेरा हाल नौबत नहीं आई। अच्छा इब्राहिम बेग साहब, जो अभी बात बेगराज साहब ने की, मैं ज़रा इसको डिफरेंट एक एस्पेक्ट से भी जानना चाहूँगा। 2025 भी आपने देखा कि सियासत का तर्ज अमल अपोजिशन का ये रहा कि जो पार्लियामेंट है उसके किरदार पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर अपोजिशन मौजूद है। अच्छा, स्पेस की बात करते हैं, मैं मुसलसल इसका एडवोकेट हूँ, इससे बड़ी स्पेस क्या मिलनी चाहिए इन्हें कि एक हुकूमत 12 साल से ऊपर हो गया इन्हीं के पास है, अपोजिशन बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि आप उसके मुखालिफत में वोट डाल देते, आपको नहीं समझ आ रही थी तरमीम के मामला। 26वीं में भी यही हुआ, 27 में भी यही हुआ, इन्होंने अपना किरदार माइनस करके बिल्कुल डाइवर्ट कर दी सिचुएशन, और वहाँ कर सकते थे, नहीं किया रोल प्ले। अब मुझे बताएं कि क्या रोल होगा, क्या कोई बानी पीटीआई के रवैये में तब्दीली हो सकती है? ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कुछ तब्दीली से मुराद को अपोजिशन, चूँकि वो बेग साहब कह रहे हैं बस एक ही है, तो ये अपोजिशन भी कोई तब्दील होगी? नहीं, देखिए, ना तो हुकूमत बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ हुकूमत कर रही है, जिसको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ हुकूमत करनी चाहिए, लोगों की फलाह का सोचना चाहिए, अपोजिशन को साथ चलाना चाहिए। अपोजिशन चल रही ना चाहे इब्राहिम बेग साहब, तो किसको उंगली पकड़ के क्यों चलाएगा कोई भी अपोजिशन के साथ? मेरा तो ये मानना है, आपका रोल पार्लियामेंट में क्या, मुझे रोल बताएं, इस साल क्या हमने रोल प्ले किया पार्लियामेंट में बतौर अपोजिशन? वही मैं आपको कह रहा था, ना ही अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन को भी समझना चाहिए कि दुनिया की डेमोक्रेसीज़ में डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि अपोजिशन अक्सर अवकात हुकूमत से ज़्यादा अहम होती है, इसलिए कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, वो आके लोगों को होमवर्क करके बताते हैं, उनकी शैडो कैबिनेट्स बनती हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं असम्बली में आके, कमेटीज़ में आके कि फ़लाँ जगह पे हमें ये करने की ज़रूरत है, हुकूमत सही नहीं कर रही। हुकूमत को ये बताने के लिए कि आपने ये काम सही नहीं किया, लोगों के हक़ में नहीं जा रहा। ये बेसिकली अपोजिशन ने वो रोल इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है बिल्कुल नहीं किया। एक बात हो गई, अदा नहीं किया। और दूसरा ये है कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए और संजीदगी के साथ होने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत की अभी ज़रूरत नहीं है, हुकूमत शायद करना भी नहीं चाहे, लेकिन रियासत के बारे में ओवरऑल जो तासुर, जो पॉलिटिकल तासुर है, को बहुत अच्छा नहीं जा रहा, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ। इस वक्त देखें। अच्छा सर, एक बात बताएं इब्राहिम बेग साहब, बिल्कुल फैक्चुअल बात, मौका मिल रहा है, अच्छा कह दिया, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया, इससे पहले स्पीकर ने बड़ी संजीदा कोशिश की थी, बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बेगराज साहब भी, आप भी मौजूद हैं, अतीक रसूल, मैं ये चीज़ आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि बड़ी संजीदा कोशिश थी स्पीकर की, वो चाहते थे कि मुज़ाकरात को किसी टेबल पे ले जाए, कोई डेडलॉक ना। इन्होंने तो पहला पॉइंट ही नहीं छोड़ा कि पहले बाहर ले आओ जी, हुकूमत छोड़ दो, पहले बात, ऐसे नहीं होते। गैर संजीदगी रही, बेसिकली अपोजिशन की तरफ से गैर संजीदगी रही। इवन इमरान खान देखें, वो अंदर हैं, बंद हैं,
क्राइम में अंदर है, केस हुआ है, उस पर कहीं सज़ा हुई है, आप उसको सज़ा को माने चाहे ना माने, सज़ा आपको हुई है। उसके बाद आपने जो बाहर की पार्टी बनाई है, जिनको चेयरमैन बनाया है, जिनको सदर बनाया है, जो आपने पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, उसको बाख्तियार करें, वो जाके लोगों के साथ मुज़ाकरात करे, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, संजीदा मुज़ाकरात करे, और जो वो रिज़ल्ट लेकर आए, जो मुज़ाकरात में कामयाबी और नाकामी हो, वो आपको तस्लीम करनी चाहिए। जब आप ये नहीं करेंगे कि आपकी जो बाहर लोग मौजूद हैं, जिन्होंने रोज़ाना मीटिंग करनी है, बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कॉन्फ्रेंसेस करनी है, उनको अगर आप बाख्तियार नहीं करेंगे तो डायलॉग कैसे होगा। अभी इस वक्त देखें 3 ग्रुप हैं जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। आपका वज़ीर आला साहब भी कोई ना कोई यकीन दहानी करा के लाहौर गया है, वैसे नहीं चला गया यहाँ से, इश्तिहारी होने के बावजूद इस्लामाबाद से भी वो गया, लाहौर भी पहुँचा, पंजाब से वापस भी आया, कोई ना कोई उसने यकीन दहानी कराई है कि मैं बात करा सकता हूँ, तभी उसको इजाज़त दी गई आप लाहौर चले जाए। एक बात, और अपोजिशन जो अलायंस बना हुआ है, उन्होंने भी किसी हद तक यकीन दहानी कराई हुई है कि हम ये डायलॉग कामयाबी के साथ करा सकते हैं। तीसरा ग्रुप आपके सामने चौधरी फवाद वाला ग्रुप है, जो रेलिवेंसी है उस ग्रुप की, उस ग्रुप की बिल्कुल रेलिवेंसी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। महबूब मौलवी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल की कोई रेलिवेंसी? देखिए फवाद चौधरी पॉलिटिकल माइंड रखने वाला बंदा है, उसके बाख्तियार लोगों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कन्विंस कर सकता है। अगर इमरान खान को किसी हद तक कन्विंस करने की पोजीशन में हमेशा रहा है तो फवाद चौधरी रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ज़ाहिर है आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बात मनवानी है, लोगों का एतमाद भी होना चाहिए। उसके लिए उसने कहा है कि 4-5 लोगों को आप पैरोल पे रिहा करें, ताकि मैं अकेला ना जाऊं जेल, पिंडी जेल में अकेला ना जाऊं, 4-5-6 लोगों के साथ जाऊं, मैं जाके बात करूंगा और इसको कामयाबी से हमकिनार कराऊंगा। अगर उसका दावा है, जिसको मैं किसी हद तक ये इसलिए समझता हूँ कि उसकी गुफ्तगू कंपैरेटिवली लॉजिकल होती है। अगर आप टीवी चैनल्स पे देखें, वैसे देखें, तो उसकी एक दफ़ा आपको याद है कि इमरान खान साहब नाराज़ हो उसको पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो गए वहाँ पे जेल में, इमरान खान साहब से मिले, उसका एतमाद दोबारा, यानी ये कन्विंसिंग पावर उनकी जब वो इमरान खान साहब के साथ थे तब भी थी, आज भी है, शायद कल भी रहेगी। इसलिए अगर आप अच्छा वैसे सर नाज़रीन, वैसे हम समझते हैं को गीदड़ सिंगी होती है ये कुछ लोगों के पास ये गीदड़ सिंगी होती है। बात करने का तरीका बेसिकली देखिए, आपने मुज़ाकरात करना है, दोनों पार्टीज़ को ये यकीन दहानी करानी है, लॉजिकली ये बताना है कि आप दोनों विन विन पोजीशन में हैं। तभी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अतीकुर रसूल साहब, बेगराज साहब थैंक यू सो मच, इब्राहिम बेग साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कानून, इंसाफ, बालादस्ती, सियासत, मुआशरा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ, बनियानुल मरसूस हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया आइनी ओहदे का क़याम हो, वफाकी आइनी अदालत हो, पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख और कद हो, इन सारी चीज़ों पर, कामयाबियों से लेके मुश्किलात क्या रही, इन सब चीज़ों पर भी बात। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा और हम आपकी मुलाकात माहिर इल्म नजूम से करवाने वाले हैं। उनसे जानेंगे कि अब 2026 में क्या होने जा रहा है, कैसा रहेगा हमारे लिए 2026, हमारे माशरे के लिए, नौजवानों के लिए, सियासत के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस पर करेंगे बात। वेलकम बैक जी, जैसा कि मैंने कहा था बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने जा रहा है आखिरी, और बहुत मज़े से गुफ्तगू करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे लिए भी बड़ी होशगुशा हो जाएंगी और हम बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे। बहुत पॉपुलर फेमस माहिर इल्म नजूम सामिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया थैंक यू सो मच, मुझे पता है आज का बड़ा ही बिजी वक्त है, आपने वक्त निकाला, आपका बड़ा शुक्रिया। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे आज पूछनी है, जो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा आपने हमें इंकिशाफात किए थे और काफ़ी कुछ तो ठीक रहा, बड़ी हैरत की बात है, काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं ये, लेकिन बहरहाल। अच्छा ये बताइए सबसे पहले, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसका मुस्तकबिल क्या है जी? नून लीग पीपल्स पार्टी 2026 में कायम रहेगा ये इत्तेहाद? देखिए सबसे पहले तो ये कि इसी चीज़ को ख़तरा है इस साल में, और ये 16 फरवरी से जो टाइम शुरू होगा, जो सितारा जगह बदलेगा 2.5 साल के लिए, ये या ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है या सियासत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त में मेरा ये मशवरा होगा कि अगर सियासतदान चाहते हैं कि इसी सियासी सिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो फिर अपने रवैयों को थोड़े अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो एक मेरी पेशगोई रास्ते में है निज़ाम की तब्दीली,
اس کو یہ والا سال بہت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے 2026. تو ایک نظام کی یکسر تبدیلی کی انڈیکیشن کرتا ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا اس نظام کا نام کیا ہوگا, ان میں کون لوگ ہوں گے, یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے گا کیونکہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. میں صرف ایک ستاروں کی لینگویج کو ڈی کوڈ کر کے ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں. تو ستارہ کیونکہ سیٹرن جب جگہ بدلتا ہے وہ پرانی چیزوں کو ختم کرتا ہے, تو یہ خطرہ موجود ہے سر. وہ آپ نے بڑی بات کی. اچھا, یہ خطرہ موجود ہے اس اتحاد کے آگے, اور ایک نئے نظام کی بھی آپ پیش گوئی کر رہی ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کوئی نیا نظام ہو سکتا ہے. وہ کیا ہوگا چلیں اس پہ نہیں جاتے, وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا. اچھا, بڑی بڑی شخصیات ہیں, صدر ہیں, پہلے صدر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ کے عہدے پر موجود بھی ہیں, انہی کے زیر سایہ یہ اتحاد بھی چل رہا ہے, اور کبھی کبھی نوک جھونک بھی چلتی ہے نون اور پیپلز پارٹی کی. آپ کے سامنے سارا کچھ. کیسا رہے گا ان کے لیے یہ سال؟ دیکھیں, ان کے لیے باقی تو وہ سیاسی اس پہ تو رہیں گے اسکرین پہ. ان کی فیملی سے مجھے لگتا ہے 2026 میں جن کے لیے میں بھی سپنا دیکھتی ہوں, آصفہ بھٹو زرداری شاید پراپر لانچ ہو جائیں گی, بی بی سی کی لیگیسی کو وہ لے کے الحمدللہ چلیں گی. لیکن اپنا زرداری صاحب کو جو پہلی پریورٹی ان کی اپنی ہیلتھ ہونی چاہیے, کہ ان کی صحت کا اپنا بہت خیال رکھیں 2026 کے اندر سر. اچھا, یہ بتائیں, بلاول بھٹو کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, ان کا ستارہ کیا کہتا ہے؟ اچھا, ستارے میں بہت روشنی تھی 2025 کے 10 جون تک کہ ان کو سیاسی دلہا بن جاتے یا جو ہے وہ باراتی دلہا بن جاتے, لیکن بس وہ میری پیش گوئی نہیں پوری ہوئی ہے, کیونکہ اس کے کیا گراؤنڈ ریالٹی ہوگی وہ تو وہی بلاول یہی ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ جو ہے مجھے صرف ایک ہوتا ہے کہ بلاول کسی دن اکتا نہ جائیں سیاست سے, حالانکہ ان کی بڑی پیاری پولیٹیکل گرومنگ کی ہے ان کے والد نے یا ان کی جماعت نے, کہ اس بچے نے بڑا پرفارم کیا ہے, خوشی ہوتی ہے ان کا کام دیکھ کے. لیکن جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ لمبا سسٹین نہیں کریں گے سیاست میں. اچھا چلیں, سیاسی دولہا کی تو بات ہم چھوڑتے ہیں, وہ حقیقی دولہا بنیں گے 2026 میں؟ کچھ دیکھ رہی ہیں ان کی شادی کو لے کر؟ دیکھیں, ان کا جو میرج ہاؤس ہے نا وہ خان صاحب کی طرح ہی ہے, جس میں ایک سے زائد شادیوں کا امکان موجود تھا. لیکن اب ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر بے خوف خطر ہو کے کود جائیں, کیونکہ اب کم سے کم ان کی اس ریلیشن شپ میں بریک اپ کا خطرہ نہیں ہوگا, اور ایک سٹیبل میرج کی انڈیکیشن ہوتی ہے. اب جو ہے یہ وقت اب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, ستارے کی زبان والا وقت آیا اور نکل گیا ہے. تو اب یہ وقت رب کے پاس ہے, کہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت بھی اللہ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کب ہوگا جو ہے. اچھا, یہ بتائیے, میاں نواز شریف بڑا متحرک رہے, بہت بڑا سیاسی نام بھی ہے, لیکن پچھلے کافی عرصے سے کافی خاموشی ہے ان کی سیاست میں. ان کی بیٹی بالکل آگے سیاست کر رہی ہیں اور سی ایم بھی ہیں, اس پر بھی ہم تھوڑی بات کریں گے. لیکن کیا میاں نواز شریف کے ستارے دوبارہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں سیاست میں آپ کو اس سال کے لیے؟ دیکھیں, ہوا یہ تھا کہ ان کے 3 بار, بلکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جلا وطنی کے دور میں بھی میں نے ان کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن دی. بالکل. اور جب ابھی الیکشن ہوا تھا تو میں نے 2 دن پہلے بھی میں ٹی وی پہ تھی, سارے اخبار کہہ رہے تھے, اور میں نے کہا جی مجھے غلط ہونا منظور ہے, مجھے سمہاؤ وزیر اعظم نواز شریف نہیں نظر آ رہے, لیکن جس پہ وہ دست شفقت رکھیں گے وہی ان کی فیملی سے پرائم منسٹر ہوگا یا ہوگی. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے مجھے وہ کنگ میکر کے رول میں نظر آتے ہیں, مجھے شاید اب وہ فرنٹ فٹ کی سیاست پہ نہیں نظر آتے. تو میرا خیال ہے یہ ان کی اپنی چوائس ہے, یہ اب ستارہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کنگ میکر کے رول میں تو رہیں گے, اپنی پارٹی کے لیے سرگرم تو وہ خود رہیں گے. ہو سکتا ہے فرنٹ فٹ کی سیاست میں مجھے نہیں امکان, سچی بات ہے, سمجھ میں آتا. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت متحرک ہیں, بہت زیادہ خبروں میں ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, کافی پروگریس کر رہی ہیں, پروگریسو وزیر اعلیٰ ہیں. کیسے دیکھ رہی ہیں ان کے لیے 2026؟ میں ایک بار جملہ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ جب انہوں نے عملی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا نا, جب ان کی والدہ بھی ابھی حیات تھیں اور اس کے پہلے بھی, تو میں کہتی تھی کہ 2025 کا سال آئے گا, وہ جو ہے نا ان کی پولیٹیکل ایفرٹس کو کمپنسیٹ کرے گا.
اور آپ لوگوں نے ان کی کام دیکھے بھی، لیکن میں پھر بھی انہیں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت وہ جس ستارے سے فتوحات لے رہی ہیں، یہ ستارہ ابھی جو کرنٹ ٹائم ہے، یہ کبھی کبھی انسان کو اوور کانفیڈنٹ بھی کر دیتا ہے، اور پھر اوور کانفیڈنس میں انسان مسٹیکس کر جاتا ہے۔ تو 11 مارچ تک ذرا کیئرفل چلیں، 11 مارچ سے لے کے 2026 کی اور 30 جون تک ہو سکتا ہے کوئی بگ اچیومنٹ ان کو مل سکتی ہے پھر۔ واہ واہ، اچھا چلیں، یہ بھی اچھا ہے کہ جس ستارے سے ان کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے اسی ستارے سے کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں ہم نے سفارتی محاذ پر بھی، معاشی حوالے سے بھی بتائیں تھوڑا، کیا یہ دوبارہ احتجاج کا سال ہوگا یا احتجاج تھم جائیں گے اس سال؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا یا جو ہے وہ کوئی انقلاب آ کے ملک کو بدل دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تبدیلی بھی ہوگی تو وہ بھی بڑی خاموشی کے طریقے سے کوئی تبدیلی کا جو ہے وہ منظر نامہ آپ دیکھیں گے۔ مجھے نہیں، اب آنے والے وقت میں نہیں لگتا یہ جو ہمارا ایک احتجاجی سیاست کا طریقہ ہے، اب یہ اب ختم ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ دھرنے جو ہے، جو ہمارا ایک عرصے سے ملک میں ایک کیوٹک سچویشن دیکھ رہے ہیں، 31 جنوری 2026 تک ادارے اپنی گرپ سٹرونگ کر چکے ہوں گے ان سارے معاملات کو لے کے۔ ٹھیک ہو گیا سامیہ، بالکل چونکہ وقت کم ہوگا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، یہ بتائیں کہ کیا دیکھ رہی ہیں بھارت کے ساتھ ایک بڑا شر ہوا بھارت کی طرف سے، پاکستان نے بڑی کامیابی سمیٹی، کیا 2026 ہمارے لیے اسی طرح کامیابیوں کا سال ہوگا دفاعی محاذ پر؟ اللہ کے حکم سے اب تو وہ سال ہوگا۔ اب تو دیکھیں، انڈیا کو اپنی پڑے گی، امریکہ کو اپنی پڑے گی، ڈالر ڈی ویلیو ہوگا۔ اب تو پاکستان اب دوسروں کے جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرے گا، دوسرے ملکوں، اگر آپ کے پاس حرمین شریف کی حفاظت آ گئی ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی اس چھوٹے سے غریب ملک کے لیے۔ تو اس سے آگے تو ماشاءاللہ فتوحات کا سلسلہ، اللہ عزت رکھے اس پیش گوئی کی، اب جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ سٹارز کے حوالے سے ضرور ہمیں بتائیں کہ کن سٹارز کے لیے یہ سال اچھا اور کن سٹارز کے لیے دباؤ رہے گا؟ یہ لمبی بحث ہو جائے گی کیونکہ مجھے آپ لوگوں نے بتایا نہیں، 12 ستارے ہیں اور گجنی میموری ہے، تو میں زبانی نہیں بول سکتی۔ ٹھیک ہے، چلے میں ویسے پوچھ لوں، ایریز، کینسر، ان لوگوں کے لیے، لیو کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیں، وہ تو پھر 12 کے ساتھ انصاف کیجئے نا، وہ میں ہوم ورک لے کے بیٹھی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اوکے، چلے اس کو چھوڑ دیتے، پھر ورنہ بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ ہمارے سٹار رہ گئے۔ بالکل آخر میں ہمیں یہ بتائیں، یہ جو زیادتی ہو جائے گی 12 کے، میں تو کہتی ہوں 12 ستارے میری 12 اولادیں ہیں، تو ناانصافی تو نہ کریں کہ 12 ستاروں میں سے کچھ کو بولے کچھ۔ اچھا چلیں، اس کو ہم ذرا بالکل اینڈ پہ چینج کریں۔ یہ بتائیں، وہ نمبر ہوتے ہیں، عددی نمبر، کچھ نمبر بڑے موافق ہوتے ہیں آپ کے ستاروں کے حساب سے، وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس سال اس میں بہتری رہے گی؟ نہیں، دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تو جس کا برتھ سائن، ہر ایک کا نمبر مختلف ہے۔ آپ کو جب ہم نیمرولوجی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کمپاؤنڈ نمبر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کا برتھ نمبر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے سائن جو کرتے ہیں، تو یہ اس طرح جنرلائز نمبروں کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ کہہ دو گے کہ 2026 کا نمبر یہ تو یہ سب کے لیے لکی ہے۔ نمبر 1 جہاں خوش قسمتی لاتا ہے، وہاں تنہائی بھی بڑی لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، وہ سب کا ایک انفرادی نمبر کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے آپ۔ بہت شکریہ، سامیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں، معروف ماہر علم نجوم، اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن تمام چیزوں پر ہوئی۔ بہت شکریہ ناظرین، اس سال سے اتنا ہی، اگلے سال یعنی کل ہوگی آپ سے ملاقات۔ نیک تمناؤں، دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نیا سال امن و آشتی کا سال لے کر آئے، ہماری ترقی کا سال لے کر آئے، پاکستان کے عروج، پاکستان کے عوام، اس کے عروج اور معاشی طور پر بہتری کا سال لے کر آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔